دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نیو سیریز لایا ہوں۔ تو فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیریز کا نام ہے سویلڈ سٹار۔ اس میں آپ کو اسپرٹ پاور، مارشل آرٹ، کنفو اور اس کے علاوہ آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیریز بہت مزیدار اور پاپولر ہے۔ اس سیریز کے 2 سیزن ریلیز ہو چکے ہیں، اسی لیے میں آپ کے لیے ہر روز اس کا ایک ایپیسوڈ لاؤں گا۔ تو فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیریز آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا چینل نیو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان پر کمنٹ کریں تاکہ میرا چینل گرو کرے اور میں آپ کے لیے اس سے مزید اچھی سیریز لانے کی کوشش کروں اور نیو سیریز آپ کے لیے لا سکوں اور ایکسپلین کر سکوں۔ تو فرینڈز، ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک سٹی کا سین دکھایا جاتا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ وہاں پر آس پاس کی تمام بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر بہت بڑے بڑے گڈھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر میسائل گرے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم وہاں پر ایک سولجر کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر ہاکی ٹاکی پر بات کرتے ہوئے اپنے ایک دوسرے فرینڈ سے کہتا ہے کہ یار، یہاں پر مجھے ایک اور باڈی ملی ہے۔ تو اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ ہاں، لیکن کیئرفل لینا، بیسٹ ہمارے آس پاس ہی ہو سکتے ہیں۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سولجر کے پیچھے ایک لائن ہمیں نظر آتا ہے اور اس کا نام لائن کنگ ہے۔ اور فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لائن کنگ ایک زوردار رور کرتا ہے، جس سے ڈر کر جیسے ہی سولجر اس لائن کی طرف دیکھتا ہے تو اس لائن کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ لائن بہت سپیڈ کے ساتھ اس سولجر پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے اور مارنے کے بعد اسے کھا جاتا ہے۔ جس کے بعد ہمارا سین ایک ایس آئی گرلز پر شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک ایس آئی گرل کو جو ایک واریر کو بتاتی ہے کہ یہ سب پچھلی صدی میں شروع ہوا ایک وائرس کی وجہ سے، جس سے 2 بلین کے قریب لوگ انفیکشن کی وجہ سے مارے گئے۔ اور پھر وہ گرل ہمیں بتاتی ہے کہ سب جانور اس وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہوئے اور مانسٹر بن گئے۔ پھر انہوں نے امریکہ پر حملہ کیا اور اسے پوری طرح برباد کر دیا اور اس وجہ سے لوگ گریٹ نروانا کی طرف آ گئے۔ امریکہ نے نیوکلیر حملے کر کے ان مانسٹر کو روکنے کی کوشش کی۔ اور پھر وہ گرل ہمیں بتاتی ہے کہ سائنٹیفک کی ریسرچ کے مطابق اگر زمین پر سارے نیوکلیر میزائل چھوڑ دیے جائیں تو دنیا تباہ ہو جائے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں سالوں پہلے زمین پر ایک ایسٹرونوئڈ آ کر گرا تھا۔ اس کی انرجی ہزاروں نیوکلیر میزائل سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس سے زمین تباہ نہیں ہوئی۔ ایک سائنٹیفک نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ ورلڈ وار میں کون سا ویپن استعمال ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم وہ ہیں جو واقعہ میں تباہ ہونے والے ہیں۔ انسانوں کے پاس ہمیشہ سے ہی نیوکلیر ہتھیار ہوتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہمیشہ سے ہی مشکلات میں پڑتے رہے ہیں اور تباہ ہوتے رہے ہیں۔ ہم انسان سمجھتے تھے کہ جہاں پر نیوکلیر میزائل بلاسٹ ہوتے ہیں وہاں پر دوبارہ کوئی پلانٹ نہیں پیدا ہوں گے، لیکن اب وہاں پر بھی پلانٹ مکمل ریکور ہونے لگے ہیں۔ نیوکلیر بوم کی طاقت انسان کی سوچ سے کئی گنا کم ہے۔ ہزاروں نیوکلیر بوم مانسٹر کو روکنے میں ناکام ہو گئے اور پھر امریکہ نے زمین کے نیچے ایک بیس بنائی اور جو لوگ بچے تھے وہ اس بیس میں جا کر رہنے لگے اور اس طرح وہ مانسٹر سے بچ گئے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک واریر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ایئر کرافٹ میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان گریٹ نروانا کی وجہ سے بچ گئے اور اب بہت سے ملک تباہ ہو گئے ہیں اور اب صرف 5 ملک زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پھر ہم نے 23 علاقوں میں بیسز بنائی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان ضرور بچیں گے اور واریر بھی اور سروائیو بھی کریں گے اور پھر کہتا ہے کہ جتنے بھی ہیومنز بچ گئے ہیں اب ان کے سروائیول کی ذمہ داری ہم واریر پر ہے اور ہم واریر ہمیشہ انسانیت کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے ایئر کرافٹ کے ایک روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے فلائنگ نائف۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی اسپرٹ پاور کو ایکٹیویٹ کر کے اپنی اسپرٹ پاور سے فلائنگ نائف کو کنٹرول کر کے اپنے پاس لے آتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان فلائنگ نائف کو اپنے ایک بازو پر چڑھانے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلائنگ نائف اس کے بازو پر آتے ہی اس کا سوٹ بننے لگتے ہیں اور پھر وہ فلائنگ نائف اس کا سوٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں جو اس کی باڈی کو کور کر لیتے ہیں۔ جس کے بعد ہم اس واریر کو دیکھتے ہیں جو وہاں سے چل کر آگے کی طرف جاتا ہے اور
ایئر کرافٹ کے مین ڈور پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پھر اپنی اس ایئر کرافٹ کو آرڈر دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آرڈر سنتے ہی وہ ایئر کرافٹ کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واریر اس ڈور سے نیچے کی طرف جمپ کرتا ہے، اور وہ جمپ کرتے ہوئے بہت سپیڈ کے ساتھ وہاں سے نیچے کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہ پھر جاتے جاتے اچانک سے وہ اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلائنگ نائف۔ اتنا کہنے کے بعد وہ گھوم جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فلائنگ نائف ہیں وہ اس کی باڈی سے تھوڑا الگ ہو کر فلائنگ شٹل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان فلائنگ شٹل پر کھڑا ہو کر وہاں سے سپیڈ سے جانے لگتا ہے۔ پھر اچانک وہ اپنی سپیڈ کو بہت فاسٹ کر لیتا ہے اور بہت فاسٹ سے ہوا میں فلائی کرتا ہوا اپنے فیس کو بھی اپنے اس فائٹنگ سوٹ سے کور کر لیتا ہے۔ اور فرینڈز، ہمارا فرسٹ پارٹ اسی سین پر کٹ ہوتا ہے اور یہیں پر ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے کل لاؤں گا۔ تو اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب